یہ جو اگلی آیا کریمہ ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی اور اولی الامر جو ہیں ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ یعنی اللہ کی اطاعت کرو اے ایمان والو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ 20 کے قریب آیات ایسی ہیں راؤنڈ اباؤٹ قرآن مجید میں جس میں اللہ رب العزت نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا اکٹھے ذکر کیا ہے، اور 18 کے قریب ایسی آیات ہیں جس میں صرف رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اب میرے پاس وہ زیادہ وقت نہیں ہے، میں اس کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا اس لیکچر کو، ورنہ میں آپ کو وہ ساری آیات بھی پڑھ کے سنا دیتا۔ اس کا مطلب ہے جب اکٹھے ذکر کیا تو فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب سنگل اطاعت کی بات کی تو صرف کہا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی کر دی، یعنی اللہ نے اپنی اطاعت کو تاجدار کائنات کی اطاعت کا نام دے دیا۔ جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ تو اس مقام پہ بھی اللہ رب العزت نے اطاعت کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں 3 کا ذکر کیا۔ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہاں میں بڑی خاص بات جو ہے آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ایک مغالطہ ہے جس کو میں کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، اور کچھ لوگ اس آیا مبارکہ کو لے کر وہ کہتے ہیں جی اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی کوئی بادشاہ گزرے ہیں یا خلیفہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اولی الامر ہیں، تو لہٰذا بادشاہ کی جو ہے وہ اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اسی آیا مبارکہ کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ یزید پلید کو بھی اس کیٹیگری میں لے آتے ہیں، اس کے والد کو بھی لے آتے ہیں، بلکہ وہ ہر حکمران کو، ہر بادشاہ کو، ہر خلیفہ کو وہ کہتے ہیں جی وہ اولی الامر کی کیٹیگری میں آئے گا، تو لہٰذا ہر بادشاہ کی جو اطاعت ہے وہ واجب ہے۔ بھائی اگر یہ بات ہوتی تو اس پر میں آپ کو سینکڑوں دلائل دے سکتا ہوں، آپ کی محبتوں کی نظر کر سکتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکتا ہوں، کہ پھر ان احادیث کو کدھر لے کے جاؤ گے کہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بادشاہ گزرے ہیں، جو خلفاء گزرے ہیں، ان کی اطاعت اسی وقت واجب تھی جب وہ قرآن و سنت، حضور اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کے تابع ہوں۔ اسی لیے تینوں خلفاء جو مولا علی علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ اگر ہم آپ کو قرآن حدیث یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق حکم دیں تو ہماری بات کو فالو کرو، ہماری اطاعت کرو، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ جائیں تو پھر تم پر ہماری اطاعت جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہر بادشاہ، ہر حکمران کی اطاعت کرنا یہ واجب نہیں ہے، اور وہ اولی الامر کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ تو پھر کون آئیں گے؟ میں آپ کو سمری دینا چاہتا ہوں، میں زیادہ اس ویڈیو کو طول دینا نہیں چاہتا، اس جو لیکچر کو زیادہ میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمری دوں، یعنی کوزے میں سمندر کو بند کر دوں تاکہ اس فتنے کا کلا کما ہو جائے۔ جو اس آیہ مبارکہ کو لے کے لوگوں کو ابہام پیدا کیا جاتا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کو صراط مستقیم سے پھیرا جاتا ہے، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ایک تعلق، جو ایک رشتہ، جو ایک واسطہ اس امت کا مضبوط کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے، اس در کا محتاج کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم جیسے نکمے لوگوں کو۔ تو کچھ یار لوگ اس کوشش میں ہیں، اس سعی میں ہیں، وہ سٹرگل کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، ان کی تقریریں سنیں، ان کی تحریریں پڑھیں، ان کی تحقیق دیکھیں، وہ حضور علیہ السلام کی امت کو حضور کی اہل بیت اطہار سے دور کر رہے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے بالمقابل آئے، انہوں نے لڑائیاں کی ہیں، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے مقام اور مرتبہ کو منیمائز کر رہے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو وہ میکسیمائز کر رہے ہیں۔ لیکن جب تک حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے نوکر، منگتے، غلام، دیوانے، پروانے اور یہ بھکاری زندہ ہیں، ہم ایسے لوگوں کو ان کی اس گھٹیا سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اولی الامر کون ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق۔ ایک سمری دینے لگا ہوں، ورنہ اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بھی میں کسی دن لیکچر دوں گا 2-2.5 گھنٹے کا، لیکن یہ میں آپ کو ایک سمری دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیا مبارکہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر جو 59 ہے، اس کے ذیل میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث روایت ہے جس کو شیخ سلیمان قندوزی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے
हनफी अहले सुन्नत के चोटी के इमाम और मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी शोरा आफाक किताब है यनाबियुल मौदा, उसमें जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 494 में ये हदीस लेके आए हैं। इसके अलावा इमाम हाफिज अबुल कासिम हस्कानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो भी इसको शवाहिद तंजील में इस हदीस को लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 1 है और सफा नंबर है 475। ये हदीस मुबारका क्या है कि मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते अन अलीयन अलैहिस्सलाम काला, फरमाते लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि जब ये आया मुबारका यानी सूरह निसा की आयत नंबर 59 ताजदार कायनात पर नाज़िल हुई, काला मन उलिल अम्री या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने ताजदार कायनात की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, इस आयत में जो उलिल अम्र का हुक्म मिला है, उसकी अताअत का, उसकी इत्तिबा का, उसका हुक्म मानने का जो अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म मिला है, वो उलिल अम्र कौन है? ये मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने ताजदार कायनात से ये सवाल किया, पूछा किया। फकाला, ताजदार कायनात फरमाते अंत अव्वलुहुम, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या अली, वो जो उलिल अम्र, वो लोग जो साहिबाने अम्र हैं, उनमें से पहला तू है। यानी जो साहिबाने अम्र का एक ग्रोह है, एक जमात है, उनमें जो पहला उलिल अम्र है अली, वो तेरी जात होगी, वो तू होगा। अब इस हदीस मुबारका से एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है, अज़र मिन शम्स हो रही है, अगर तो हर बादशाह, हर खलीफा उलिल अम्र की कैटेगरी में, इस दर्जा में आता, तो मौला अली अलैहिस्सलाम की जो ज़ाहरी खिलाफत है वो तो आपका चौथा नंबर है। आपसे पहले 3 खुलाफा गुजर चुके हैं। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं हमारा ये अकीदा है, हमारा ये विजन है, हमारा ये इत्तेकाद है, हमारा ये मसलक है, हम इस पर लेक्चर देते हैं, हम इस पर तहकीक पेश करते हैं कुरान और हदीस से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक आने वाली हर एक चीज से आगाह भी हैं, वाकिफ भी हैं और जानते भी हैं। तो इसका मतलब है कि फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा देते कि अली, जो उलिल अम्र की जमात है, ये जो ग्रोह है, उसमें तेरा चौथा नंबर होगा। जबकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अली, उलिल अम्र की जो जमात होगी, जो ग्रोह होगा, उसमें तेरा पहला नंबर है, तू पहला है। तो इस हदीस मुबारका से ये बात बिल्कुल अज़र मिन शम्स हो रही है कि उलिल अम्र की बुनियादी शर्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार में होना, हजूर का खानदान होना, और इसकी इब्तदा, इसकी बिगनिंग, इसका आगाज जो है वो आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की जात से किया है। मैं हदीस वलायत की तरफ आपको लेके नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ उलिल अम्र की बात कर रहा हूं कि उलिल अम्र का जो आगाज, इसकी बिगनिंग है, वो आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि अली पहला तू होगा। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम खुलाफा के मुनकर हो रहे हैं या उनका इनकार कर रहे हैं, वो ज़ाहरी खिलाफत एक अलग इशू है, इसके ऊपर हम फिर कभी कलाम करेंगे कि ज़ाहरी खिलाफत किसे कहते हैं, बातनी किसे कहते हैं, और उलिल अम्र क्या होता है, या खलीफा क्या होता है, या बादशाह क्या होता है, ये अलग एक इशू है। इससे किसी की खिलाफत का या किसी की बादशाही का हम इनकार नहीं कर रहे, वो अपनी जगह हैं। मैं यहां सिर्फ बात कर रहा हूं उलिल अम्र की। उलिल अम्र जो है, इसका मतलब यह हुआ कि कुरान और हदीस की नस से पहली बात जो मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं कि हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि पहला उलिल अम्र की जो जात, जो हस्ती, जो वजूद है, जो पर्सनैलिटी है, जो पैकर है, जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, वो अली अलैहिस्सलाम की जात है। पहला अली अलैहिस्सलाम है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। और आगे शर्त क्या है कि हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत तहार में से होंगे। अब इसमें भी मैं आपको एक दलील देता हूं। ये मेरे सामने इमाम हाकिम की मुस्तदरक है, उसकी जिल्द नंबर 3 है, और ये अहले सुन्नत के हमारे चोटी के मुहद्दिस माने जाते हैं। इसके अलावा यह हदीस बेशुमार कुतब में मौजूद है। इसके हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हजरत ज़ैद बिन अरकम रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, यह बड़ा तवील खुतबा है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो आखिरी एड्रेस है, लास्ट एड्रेस ऑफ द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। यह बड़ा तवील खुतबा है। अक्सर लोग अपनी मर्जी के मुताबिक उसको आगे बयान करते हैं, आगे कन्वे और डिलीवर करते हैं। हजरत ज़ैद बिन अरकम से मैं ये रवायत दे रहा हूं, और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 4577, और ये जिल्द नंबर 3 है, और इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक है। दीगर कुतब में भी ये हदीस मौजूद है, लेकिन मैं आपको इमाम हाकिम की मुस्तदरक देने लगा हूं। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब ऐलान किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आखिरी खुतबा दिया, तो हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन। एक मुकाम पे आका ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, एक मुकाम पे फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन,
اور ایک مقام پہ فرمایا انی تارکن فیکم امرین. یہ میں وہ حدیث مبارکہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں تم میں 2 امر چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اولی الامر چھوڑ کے جا رہا ہوں. امرین 2 امر 2 حکم دے کے جا رہا ہوں. وہ کیا؟ فرمایا کہ لن تدلوا، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ان اتبعتموہما، ان دونوں کی جو امرین دے کے جا رہا ہوں ان دونوں کی اگر اتباع کرو گے لن تدلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا وہما، اور وہ 2 امر کون سے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی اطراتی. اور وہ 2 امرین کون سے ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور دوسری میری اہل بیت میری اطرت ہے. اور آگے اہل بیت کو ایبسلوٹ کہہ کے، یعنی چونکہ آگے بے شمار اولی الامر ہستیاں آنے والی تھی نا، اس لیے آقا علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کا جملہ ارشاد فرمایا، ساتھ اطرت کا جملہ ارشاد فرمایا، اور آگے بگننگ کے لیے اس کے آغاز کے لیے آقا علیہ السلام نے اور کلیئر کر دیا، واضح کر دیا، ازر من الشمس کر دیا، تاکہ جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، جو حاسدین ہیں، جو منافقین ہیں، جو دشمنان اہل بیت ہیں، وہ دنیا میں کوئی ابہام پیدا نہ کر سکیں، لوگوں کو مس گائیڈ نہ کر سکیں، لوگوں کے دلوں سے محبت اہل بیت کو کم نہ کر سکیں، اور اولی الامر کے بارے میں لوگوں کو مغالطے میں نہ لا سکیں، غلط فہمی میں نہ ڈال سکیں. اس لیے کلیئرٹی دے دی. میں کوئی اپنی شرح نہیں کر رہا، ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. آگے میرے آقا فرماتے ہیں ثم قال اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے نہیں کہ میں ایمان والوں کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہوں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں. ثلاث مرات 3 مرتبہ ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ جملہ. قالوا، صحابہ کرام کہتے ہیں نام یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہیں، جانوں سے عزیز ہیں، پیارے ہیں، ہم نے سارا کچھ قربان کر دیا ہے آپ کی محبت میں، آپ کی مودت میں، آپ جان سے بڑھ کر نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا پر یہ بات ہے تو پھر سن لو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اولی الامر کی شرط لگائی ہے، اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، وہ اہل بیت کے ساتھ جوڑا ہے اسے. اس کا مطلب ہے کہ جو اولی الامر کی جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگا، اس کی پہلی شخصیت کو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، اور فرمایا کہ وہ میری اہل بیت ہوں گے. وہ جو امر ہیں وہ قرآن اور میری اہل بیت ہے، اور قرآن اور اہل بیت دونوں جڑے ہوئے ہیں، حوض کوثر پہ بھی جڑے ہوئے آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اولی الامر کے جو تقاضے ہیں، جو لوازمات ہیں، جو اس کی ڈیمانڈز ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں، ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حضور کے اہل بیت اطہار میں سے ہوں گے اور قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. قرآن کا سب سے زیادہ ان کے پاس نالج ہوگا، فہم ہوگا، ادراک ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا پتہ ہوگا، کون سی ناسخ ہو گئی، کون سی منسوخ ہو گئی، قرآن سے احکامات اخذ کرنے کا ان کے پاس یہ اہلیت ہوگی، یہ صلاحیت ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کس آیت سے ہم نے فرض کو ثابت کرنا ہے، کس سے سنت کو نکالنا ہے، کس سے واجب کو نکالنا ہے، کس سے مستحب کو نکالنا ہے، کس کو مباح کرنا ہے، کس کو حلال کرنا ہے، کس کو حرام کرنا ہے، یہ کس کیٹیگری میں آئے گا. یہ سارا جو علم ہے، جو نالج ہے، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کب تک ناسخ رہی، کیا بعد میں منسوخ ہو گئی، منسوخ کیسے ہوئی، پھر ناسخ بعد میں کون سی ہوئی، یہ سارا علم، فہم، ادراک، شعور جس کے پاس ہوگا وہ ہوں گے صاحبان امر. یہ قرآن نے شرط لگا دی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے شرط لگا دی، اہل بیت اور قرآن کو جاننے والے، قرآن کا ان کے پاس نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو. میں جلدی جلدی آپ کو کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اب اگر یہ شرط آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار میں اولی الامر ہوں گے، اور وہ دین کے بھی داعی ہوں گے، حق پہ ہوں گے، اور سب سے بڑے اپنے وقت، اپنے زمانہ، اپنے پیریڈ میں وہ عالم ہوں گے. تو اس لیے پہلا آغاز کر دیا مولا علی علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے مولا حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر امام زین العابدین، پھر الباقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہم السلام، اور 12ویں کا انتظار ساری کائنات کر رہی ہے. یہ ہوں گے صاحبان اولی الامر. یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت بھی ہیں، یہ ڈیمانڈز بھی پوری ہو گئی جو حضور نے فرمایا کہ وہ میری اہل بیت میں ہوں گے، میری اہل بیت میری اطرت میں ہوں گے. اور دوسرا حضور فرما رہے ہیں قرآن، اس کا مطلب ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، سب سے زیادہ ان کے پاس قرآن کا نالج ہوگا، علم ہوگا، ان کو شعور ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید. اور یہی معاملہ رہا تینوں خلفاء جو مولا علی علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، تینوں کا یہ عمل تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ان کو پیش آتا تو وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے اس کے حل کے لیے. بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
ان کا عمل کیا تھا؟ اس کو امام احمد بن حنبل، توجہ کے ساتھ یہ ریفرنسز سنے، میں کوئی شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دے رہا، میں آپ کو سنیت بتا رہا ہوں، سنیت سمجھا رہا ہوں، سنیت پہنچا رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل سے بڑا سنی کون ہے؟ ان کی معروف کتاب ہے فضائل صحابہ، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 1100 اس کے علاوہ امام ابن سعد کی طبقات الکبریٰ ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 339۔ اسی طرح امام ہندی کی کنز العمال ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر ہے 832۔ اسی طرح امام بہقی کی شعب الایمان ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 480 ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ان سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان عمر یتعوذ باللہ من مودلۃ لیس لها ابو حسن۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے ہر اس فیصلہ میں، ہر اس مسئلہ میں جس مسئلہ میں علی علیہ السلام نہ ہوں۔ یہ ابو حسن جو ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی کنیت ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کو پتا تھا کہ جو اولل امر ہستیاں ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہے، حضور علیہ السلام فرما کے گئے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں ان سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وکان عمر یقول لولا علی لہلک عمر۔ یہ الفاظ یہ کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے مولا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس کو امام ابن عبد البر الاستیاب میں لے کے جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1102 ہے۔ اسی روایت کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 42 ہے اور صفحہ نمبر ہے 406۔ بلکہ اکثر عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قال عمر بن الخطاب علی اقدانا، کہ سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ بہتر فیصلہ کرنے والے وہ علی علیہ السلام کی ذات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اولی الامر کے جو لوازمات، جو ڈیمانڈ، جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ صرف حضور کی اہل بیت اطہار میں پوری ہو رہی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کیٹاگوریکلی دو ٹوک ایبسولوٹلی یعنی مطلق اہل بیت اور اطاعت کا فرما کے گئے، اور اس کو اگر مشروط کیا یا اس کو واضح کیا تو علی علیہ السلام سے اس کا آغاز کیا نام لے کے۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، جس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 ہے، 80 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے، اس کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 9803 اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا بالغنا شیء تکلم به علی، وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز پہنچتی جس پر مولا علی علیہ السلام نے کلام کیا ہوتا، آپ نے کوئی گفتگو ارشاد فرمائی ہوتی، من فتیا و قدائم، اگر آپ کا کوئی فتویٰ ہوتا یا آپ کا کوئی فیصلہ ہم تک پہنچتا، تو آپ فرماتے ہیں وصابت علم تجاوزہ من غیرہ، تو ہم علی علیہ السلام کے فتویٰ کو، آپ کے فیصلہ کو اسی وقت تسلیم کرتے، سر خم کر لیتے، کسی اور کی طرف رجوع نہیں کیا کرتے تھے، ہمارے لیے حجت ہو جاتی، ہمارے لیے دلیل ہو جاتی، اور یہ قطعی دلیل ہو جاتی کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان آ گیا، ہم سر جھکا لیتے، کیونکہ اس سے بڑے عالم ہی کوئی نہیں، اولی الامر ہی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا ان کے ظاہری زمانہ میں اس وقت ایٹ دی سیم ٹائم، تو لہذا وہی تھے تو ہم اسی وقت اپنا سر خم کر لیتے۔ بلکہ دوسرے الفاظ ہیں جس کو امام ابن عساکر دمشق الکبیر میں لے کے جلد نمبر 45 ہی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 9804، وہ 9803 ہے، اس سے اگلی جڑی ہوئی روایت ہے۔ اس میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اذا حدثنا ثقۃ عن علی بن ابی طالب علیہ السلام، کو ثقہ بندہ، ایرا غیرہ نہیں، نتھو خیرہ نہیں، کوئی ثقہ بندہ اگر مولا علی علیہ السلام کا فرمان، ان کا کوئی فیصلہ، ان کا کوئی امر، ان کا کوئی فتویٰ، ان کی تحقیق ہم تک کنوے کرتا، پہنچاتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت ہم اس کو تسلیم کر لیتے، بقینا اور لا نادوہا، ہم پھر اسی وقت کسی اور کی طرف اسی پر ٹھہر جاتے، رک جاتے، کسی اور کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے تھے جب مولا علی علیہ السلام کا فرمان پہنچ جاتا۔ یہ میری اپنی کتاب ہے، میں نے اس پہ انبار لگا دی ہے حدیث مصطفیٰ کے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ پھر عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں، کیونکہ یہ جو اولی الامر کی جو ڈیمانڈ، جو اس کی ریکوائرمنٹ، جو شرائط بیان کی اللہ کے رسول نے، وہ صرف پوری ان نفوس قدسیہ پہ ہوتی ہیں۔ اس کو عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں، یہاں فرماتے ہیں کہ من عنده علم الکتاب انما هو علی لقد كان عالما بالتفسیر والتاویل والناسخ والمنسوخ۔ یہاں فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس قرآن کا علم ہے، نالج ہے، وہ صرف علی علیہ السلام ہے، اور یقیناً وہ تفسیر میں، تاویل میں اور اس کے ناسخ اور منسوخ ہونے میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ یعنی علی سے بڑھ کر حضور کے بعد کوئی قرآن کا علم، نالج، فہم، ادراک رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں، اور یہی حضرت ابو طفیل بھی فرماتے ہیں۔ ابو طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں برسر ممبر کہ سلونی عن کتاب اللہ فإنہ لیس من آیات الا وقد عرفت بلیل نزلت ام بنہار فی سال ام فی جبل۔
حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا علی علیہ السلام کو منبر پہ یہ اعلان فرماتے ہوئے سناؤ، اللہ کی کتاب قرآن سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے، قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کا مجھے علم نہ ہو، جو رات کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو دن میں نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو میدان پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں۔ اس حدیث میں اتنے گوشے ہیں، اتنے لطائف، اتنے معارف ہیں، اتنے معنی چھپے ہوئے ہیں کہ اس پر مجھے گھنٹوں چاہیے، لیکن ایک جملہ سمجھاتا ہوں کہ قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے، مولا علی علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوا، لیکن علی علیہ السلام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ علم، وہ نالج عطا کیا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں میں قرآن کی ایک ایک آیت کو جانتا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کون جاننے والا، جو رات کو نازل ہوئی اسے بھی، جو دن کو، جو پہاڑ پہ، جو میدان پہ، آؤ پوچھو مجھ سے۔ بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، جس کو اپنا امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 65 ہے، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف ما من حرف الا له ظاہر و باطن و ان علی عنده علم الظاہر والباطن۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن 7 معنی میں نازل ہوا ہے، 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، قرآن کے ایک ایک حرف کا ایک ظاہر بھی ہے، ایک باطن بھی ہے، اور پوری کائنات میں حضور کے بعد جو قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کو پتا ہے کہ کون بندہ ایسا ہے جس کے پاس یہ ساری ڈیمانڈز، ریکوائرمنٹ، لوازمات ہیں جو اولی الامر ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اولی الامر کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ ساری کی ساری مولا علی اور ان کی اولاد پہ پوری ہو رہی ہیں۔ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا عقیدہ سنیں، جس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 9805۔ اس کے علاوہ اسی حدیث کو امام عبد الرؤف المناوی ذخائر العقبہ میں لے کے صفحہ نمبر 78 ہے، اور یہ مصر کا نسخہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ قالت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علی عالم الناس بالسنت، کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب میں جس کے پاس سنت کا علم ہے، فہم ہے، ادراک ہے، شعور ہے، نالج ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ تابعین کا بھی ہے۔ بلکہ ابو سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا اکان فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم من علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، جمی صحابہ کرام، ان میں سے کوئی علی سے بڑھ کر بھی علم والا تھا؟ تو کہتے قال اللہ واللہ ما عالم ہو، کہتے نا بھائی میں اس سے بڑھ کر کسی ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا کہ جو علی سے بڑھ کر علم والا ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اعلان جو فرما دیا تھا کہ آنا مدینۃ العلم والی باب ہوا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں، جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے، بلکہ حضرت یحییٰ بن سعید وہ تو کہتے تھے کہ میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہوئی علی علیہ السلام کے بعد کہ کوئی کہتا سلونی، تم آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی لم یکن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے صحابہ میں سے، اہل بیت اطہار کی بات نہیں ہو رہی، اہل بیت اطہار کے تو بچے بچے کو بھی وہ علم عطا ہوا ہے کہ وہ ساری کائنات کو تقسیم کر دے تو ان کا علم کم نہ ہو، بچوں کو بھی، جس گھر کے بچے اور جس گھر کی بچیاں بھی عالمہ غیر معلمہ ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آئے ہیں پڑھ کے، دنیا سے آ کے نہیں پڑھے، یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لم یکن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول سلونی الا علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے جمی صحابہ میں سے کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ اعلان کرتے ہو کہ مجھ سے پوچھ لو جو سوال پوچھنا چاہتے ہو، سلونی اما شئتم، سوائے علی بن ابی طالب کے۔ اور اس کو یہ کوئی کچی بات نہیں کر رہا، اس کو امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن سعید کا یہ جو فرمان ہے، امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ جلد نمبر 2 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1098 1098، اس کو امام ابن ابی شیبہ پوری سیاہ ستہ کے استاد، ان کی کتاب المصنف حدیث کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب، اس کی جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 26420۔ اسی حدیث کو امام ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 399۔ اسی طرح سعید ابن المسیب یہ کہتے ہیں، ان کا بھی یہ فرمان موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ لم یکن احد من الصحابہ یقول سلون الا علی، یہ حضرت سعید بن مسیب بھی کہہ رہے ہیں، یحییٰ بن سعید بھی اور سعید بن مسیب بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا علی کے سوا جو کہتا ہو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اس کو امام ذہبی، یہ دیکھ لیں میں دوسرے گھروں کے حوالے بھی دے رہا ہوں، تاریخ اسلام میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 638، امام ابن حجر مکی خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، ان کی سوائے مہر کا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 371، امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171۔ یعنی ساری کائنات جانتی تھی کہ علی سے بڑا کوئی نہیں، علم میں، فہم میں، ادراک میں، شعور میں، یہ اتنے حوالے میرے پاس ہیں، اتنے حوالے، یہ انبار لگے ہوئے ہیں۔
अंबार लगे हुए। इसका मतलब यह हुआ कि जो उलिल अम्र की जो शराइत हैं, जो डिमांड्स हैं, वो क्या हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत तहार में से होना और कुरान के साथ जुड़ा होना, कुरान का सबसे बड़ा आलिम होना, कुरान के साथ उसका जो लगाव हो वो दुनिया से बढ़ के हो, तो वो हो सकता है उलिल अम्र। ताकि उसका जो फैसला है, देखना अल्लाह का रसूल, और तीसरे नंबर पे उलिल अम्र का अल्लाह ने जिक्र किया है। तो इसका मतलब उलिल अम्र के पास वही चीजें होनी चाहिए, वो डिमांड जितनी भी हो रही हैं, जो रिक्वायरमेंट, जो शरायत, जो वाजमात, जो लवाजमात हैं उलिल अम्र होने के लिए, वो सारे के सारे हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत तहार में पूरे हो रहे हैं। बल्कि मैं आपको एक दो और रवायत देता हूं ताकि बात और जरा क्लियर हो जाए। और इस रवायत को जो मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा हूं, इसको भी इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 3 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4617। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, वो कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फक़द अता अल्लाह व मन असानी फक़द असल्लाह, कि जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, जिसने मेरी मासियत नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और आगे सुने, व मन अता अलियन फक़द अतानी, जिसने अली की अताअत की उसने मेरी की, वमन असा अलियन फकद असानी, और जिसने अली की नाफरमानी और मासियत की उसने मेरी की। तो अब इसमें चेन क्या बन रही है? इसका मतलब है कि अल्लाह की अताअत हजूर की अताअत का नाम है और हजूर की अताअत अली की अताअत का नाम है। अल्लाह की नाफरमानी मासियत हजूर की नाफरमानी और मासियत है, और हजूर की नाफरमानी और मासियत अली अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और मासियत है। और इसी हदीस को इमाम हाकिम दोबारा भी लेके हैं, उसका नंबर है 4641। उसमें दोबारा हजरत अबू ज़र गिफारी से वो लेके आए, मन अतानी फक़द अता अल्लाह व मन असानी फक़द असल्लाह व मन अताका फक़द अतानी व मन असाका फक़द असानी। इसमें हजूर अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए फरमाया, अली जिसने तेरी अताअत की उसने मेरी की, जिसने तेरी नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। और यहां मैं एक और रवायत देता हूं आपको, और इसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में उसका इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4621, जिल्द नंबर 3 है। इसमें अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि हम हजूर अलैहिस्सलाम के साथ सारे सहाबा जा रहे थे, उससे अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे, दीगर सहाबा इकराम भी थे रजी अल्लाह अन्हुम, सारे जा रहे थे कि अचानक यकायक चलते चलते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नालैन मुबारक हैं वो टूट गई। कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे जितने भी थे हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में, संगत में, रफाकत में जा रहे थे। आका अलैहिस्सलाम की जब नालैन मुबारक जो है वो टूट गई तो अली अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ लिया और उसको मरम्मत करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा हम आगे गए, फमशा कलीला, थोड़ा सा आगे गए तो सुम्मा काला, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिनकुम मन युकातिल अला तावीलिल कुरानी कमा कातलतु अला तंजीलिही। आका अलैहिस्सलाम फरमाते तुम में से एक शख्स ऐसा होगा मेरे बाद, वो कुरान की तावील पे कताल करेगा जैसे मैंने कुरान की तंजील पर कताल किया और जहाद किया है। सुभान अल्लाह। आगे सुने, वो कहते हैं कि वफीह अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, वो कहते हैं उसमें अबू बकर भी थे, उमर भी थे। फकाला अबू बकर, कहते हैं अबू बकर ने कहा क्या आना होगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वो जो कुरान की तावील पे कताल करेगा वो मैं होगा? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते फकाल अल्लाह फकाल उमर, आना होगा या रसूलुल्लाह। फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते मैं होगा, हुजूर फरमाते अल्लाह। दोनों को मेरे आका ने फरमाया नहीं। अच्छा आगे सुने, आगे आका ने कहा वलाकिन, फिर वो कौन होगा? वलाकिन खासिफुन नाली यानी अलीयन। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो जो मेरे बाद कुरान की तावील पे कताल करेगा वो मेरा जूता मरम्मत करने वाला अली अलैहिस्सलाम होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक जो साहिबान अमर हैं, जो उलिल अमर की ज़वाते मुक़द्दसा हैं, वो हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत तहार हैं, और जो इसके लवाजमात, जो इसकी डिमांड, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत तहार पे आके पूरी होती हैं। तो लिहाजा अगर दिलों में ये हसद, ये बुग़्ज़, ये अनाद, ये कीना निकल जाए तो समझ आ जाएगी कि हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत तहार का मुकाम क्या है, इनकी अजमत क्या है, इनकी अफजलियत क्या है, इनकी फजीलत क्या है, इनका मुकाम और मर्तबा क्या है। बदकिस्मती ऐसी है कि इस मसल के अहले सुन्नत में कुछ ऐसी काली भेड़ें आ गई हैं कि जिनका हर वक्त काम ही है, जिनका मिशन ही है कि अहले बैत तहार के मुकाम और मर्तबे को मिनिमाइज करना।